نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں وادی نور کے بعد یہ میری پہلی حاضری ہے، تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور آپ تمام کی کاوشوں کو اللہ کے شکر کے بعد مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کاوشوں سے وادی نور کا اجتماع بحسن و خوبی، بخیر و عافیت، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ اور اس کے بعد بنگلور کا اجتماع تھا، وہ بھی بہت کامیاب رہا، اور اس کے بعد رب نے اپنے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور میں کل صبح ہی حرمین طیبین کی حاضری سے واپس آیا، اور چونکہ آج اور کل دو روزہ عظیم الشان اجتماع خاندیش لیول پر عملنیر کی سرزمین پر ہے، آج خواتین کا تھا، کل مردوں کا ہے، لیکن میں نے خواتین کے اجتماع میں شرکت سے معذرت چاہ لی، اور میں نے سوچا کہ اب آپ لوگوں سے بھی ذرا ملاقات کر لینی چاہیے، تو آج میں حاضر آیا۔ بہت اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ میں سے بہت سارے جوان ہیں جن کی شادیاں شاید نہیں ہوئی، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیا رسپانسبلٹی ہے ہماری اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آخرت کے سلسلے میں۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وصیت کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ۔
اور اس دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور نواسے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب کیا وصیت کی؟ تو قرآن کہتا ہے یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین چن لیا۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ یہ دین اللہ کا چنا ہوا دین ہے، اور اللہ کے نزدیک صحیح معنوں میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفی لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے یہ دین چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ یعنی جو دین اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اس دین پر اتنے جمے رہنا کہ تمہاری موت بھی ہو تو اسلام میں تمہاری موت ہو۔ یہ دین تمہاری زندگی سے چھوٹے نہیں، اس دین کو تمہارے ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس دین پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے تم جاؤ کہ تمہاری موت ہو تو اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو کر اس دنیا سے کچھ کرو۔ اب توجہ چاہوں گا کہ کیا مرتے وقت ہی مسلمان رہنا ہے اور زندگی میں نہیں؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی زندگی کے آخری وقت اسلام کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اسلام پر قائم رہنا۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ جیو بھی اسلام پر اور مرو بھی اسلام پر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت سے جو چیز سمجھ میں آئی، ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ انبیاء کی میراث جو ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی نبی وصال سے پہلے بہت کچھ انہوں نے جمع کر رکھا تھا، مال اور ساری چیزیں، اور ان کا اگر وصال ہوا تو اب وہ سارا مال جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ عام انسان اگر مرے تو اس کا مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، حصے کیے جائیں گے، بیٹے بیٹی سب کو تقسیم کیا جائے گا، بیوی کو۔ لیکن انبیاء کے مال میں میراث نہیں ہوتی، ان کا مال تقسیم نہیں کیا جائے گا اولاد میں، ان کا مال
بیت المال میں اگر ہے تو، ورنہ پھر جو ہے وہ امت میں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن انبیاء کی جو خاص طور پر وصیت ہو رہی ہے وہ اس چیز کی وصیت ہو رہی ہے کہ ہم نے جو مشقتیں جھیل کر، تکالیف جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر ہم نے جو دین تم تک پہنچایا ہے اس دین پر تمہیں قائم رہنا ہے. اور انبیاء اپنی اولاد کو اس چیز کی وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی ماننے والی قوم کو اور ہمیں ماننے والوں کو جب ہم نے دین اسلام کی دعوت دی ہے تو تمہارا بھلا بھی اسی چیز کا ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے بچوں تم بھی اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا. اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. دوسرے مقام پر قرآن نے کہا مومنوں سے، یہاں تو انبیاء نے کہہ دیا اپنے بیٹوں کو کہ نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کے ساتھ اپنی زندگی ختم کرو اور اسلام میں ہی تمہیں موت واقع ہو. اور ایک مقام پر رب نے مومنوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان، یعنی مسلمان رہتے ہوئے زندہ رہو اور مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ کر جاؤ. لیکن اب آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں. آج سچویشن یہ بن چکی ہے کہ معاذ اللہ اسلام مسلمانوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوجھ بنا ہوا نظر آتا ہے. اور آج کا مسلمان اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں یہ تصور قائم کرتا ہے کہ یار یہ مت کرو وہ مت کرو، ایسی پابندی ویسی پابندی، یار بہت ٹف ہے. اور ایک جملہ مسلمان کی زبان پر خاص طور پر جاری ہو گیا، بھیا آج کے دور میں مسلمان بن کر کے رہنا یا اسلام پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے. جب آپ نے اسلام کو قابل عمل اور دور حاضر کے اندر اس پر عمل کرنا دشوار تصور ہی کر لیا تو آپ اسلام دوسروں تک کیا پہنچائیں گے؟ اسلام بہت آسان دین ہے. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولا تعسر. دین آسان ہے، اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ. دین بہت آسان ہے. اب میں آج آپ کو جو چیز سمجھانا چاہوں گا اسے سمجھیے. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ کیوں دین پر عمل نہیں کرتے، کیا ریزن ہے؟ کبھی اس کو جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ بس ایک زندگی گزر رہی ہے. کون سی چیز روک رہی ہے ہمیں دین کو فالو کرنے سے؟ تو قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. قرآن نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جو چیزیں دین کو فالو کرنے سے ہمیں روکتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں. تفصیل ہے پوری اس کی، لیکن آج دین کی طرف راغب ہونے سے اور دین پر عمل کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں ان میں سے صرف 2 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور باقی کا سرسری طور پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز دین پر عمل کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ چیز خواہش، اپنی آرزویں، اپنی ناجائز تمنائیں، یہ آرزویں ہمیں روکتی ہیں.
خواہش کی پیروی انسان آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن دین کی پیروی کی بات آئے تو انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مانے، کہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو اللہ جو فرمائے وہ بات ماننی چاہیے، لیکن بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن مانتا ہے اپنی خواہش، جو جی کہتا ہے کرو، چاہے وہ خواہش اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بندہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد لیتا ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو کیا یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی کہ میکسیمم بندے خواہش کے غلام بن چکے ہیں، خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، خواہش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، جو خواہش اور جو جی چاہا انسان کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ یہ حضور سے رب فرما رہا ہے کیا ان کو دیکھا تم نے؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی خواہش اسی کی بات مانتے ہیں، خواہش جھوٹ بولنے کی بول دیے، خواہش زنا کرنے کی زنا کر لی، خواہش راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو تکنے کی تک رہے ہیں، خواہش گندی پکچروں کو دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش آوارگی کی کر رہے ہیں، خواہش نماز چھوڑنے کی چھوڑ رہے ہیں، خواہش پکچر دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش عیاشی کرنے کی انسان کر رہا ہے، تو کہتے تو ہو تم اللہ کے بندے ہو، لیکن بات خدا کی کہاں مان رہے ہو؟ خدا تو یہ فرما رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن تم نہ نگاہیں نیچی رکھ رہے ہو نہ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہو، لیکن تمہیں شیطان کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے، تمہاری خواہش کہہ رہی ہے تو تم خواہش کی بات مان رہے ہو، کہتے ہو خدا کا بندہ لیکن غلام بن چکے ہو اپنی خواہش کے۔ تو سب سے اہم چیز اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی اور دین کے احکام پر عمل سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خواہش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے اس کی وضاحت بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوجنے والا اور اس کا فرما بردار وہ کس طریقے سے ہدایت قبول کرے گا؟ جو خواہش کا اتنا غلام بن چکا ہو کہ جو خواہش کرے اس کو وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اللہ کے دین کو فالو کہاں سے کرے گا؟ اس لیے خواہش پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک وقت کے خلیفہ نے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اپنے دل میں تمنا پیدا کی اور سوچا کہ چل کر کے بزرگ سے ملاقات کروں، لیکن اللہ والوں کو تو کیا وقت کا بادشاہ اور کیا سرمایہ دار، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کو اطلاع دی گئی کہ فلاں بادشاہ فلاں خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا کام ہے؟
میں ایک فقیر انسان ہوں، اس سے مل کر مجھے میرا نہ اس سے کوئی کام نہ اس کا مجھ سے کوئی کام، وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو خلیفہ کے مشیر خاص نے کہا کہ حضرت خلیفہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی بات آپ کو ماننی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا، بہت توجہ سے سنیے گا، جب وہ ملنے کے لیے آیا اور دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا، اندھیرا کر دیا گھر کے اندر اور دروازہ کھول دیا۔ اب خلیفہ وقت داخل ہوا تو اب بزرگ تو نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنا ہاتھ گھما رہا ہے کہ کہیں تو بزرگ مل جائیں۔ اب ان کے مکان تو اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ایک کمرہ، دو کمرے، تین کمرے، فلیٹ، ڈائننگ ہال، یہ سب تو نہیں ہوتا، چھوٹے سے کمرے میں وہ زندگی گزارتے۔ تو وہ ہاتھ یوں کرنے لگا، اس میں بزرگ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ بزرگ کا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں آیا تو بزرگ نے اس کا ہاتھ جب اس نے پکڑا تو ہاتھ اس کا کافی نرم تھا، تو حضرت نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا حضور بس ایک نصیحت کر دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ایک نصیحت کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں سن، لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے لیکن خواہش پر حکومت کرنا آسان نہیں، اور جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول میں کر لیا اور اس کو بدکنے سے، اور اپنی خواہش پر جس نے کنٹرول کر لیا، نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا، صحیح معنوں میں وہی حاکم ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے، نفس پر حکومت کرنا آسان نہیں۔ بہت مشکل ہے خواہش کو دبانا، بہت مشکل ہے خواہش پر کنٹرول کرنا، لیکن اللہ عز و جل کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتا۔ جب کوئی بندہ اس راہ کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کر دیتا ہے اور اس کی طاقت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خواہش کی پیروی سے بچو، یہ بہت اہم نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہی خواہشیں یاد رکھیے گا ایک دن اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کفر تک لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں اپنا ایمان جو آج چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ خواہش پوری کرنے ہی کے لیے۔ آنکھ لڑی، دیکھا نہیں کس مذہب کا ہے، محبت ہو گئی، بس یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مذہب بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹا اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خواہش پر کنٹرول کرو، خواہش پر کنٹرول کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے دیکھیں آپ دوسری آیت۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کیا فرما رہا ہے؟ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ایسوں سے دوستی کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ یعنی حضور سے رب فرما رہا ہے کہ محبوب یہ صبح و شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی پر نظر پڑنی نہیں چاہیے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں حضور آپ کی نظر پڑے تو ہم پر پڑ جائے،
ہم پر پڑ جائے، اور جن پر حضور کی نظر پڑ گئی تو میرے آقا امام عشق و محبت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے جتنے بھی اولیاء رہے سب نے حضور سے نظر کرم ہی کی بھیک مانگی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ پڑے۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے، اور اس کا کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ یعنی کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلا کر، جوے کے اڈے چلا کر۔ ایسا نہیں کہ سارے مالدار غلط کام کرتے ہیں، حلال کاروبار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرمایا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے کاروبار کرنے والے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولت بھی ہے، چارٹر فلائٹ بھی ہے، اور ادھر بھی بنگلہ ادھر بھی بنگلہ۔ تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ یعنی ان کے پاس جو دنیا کی زندگی، مالداروں کے پاس، کیا میرے محبوب تم یہ چاہو گے؟ نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے تو حضور سے رب فرماتا ہے ان سے نظریں مت ہٹاؤ، یہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ ان دنیا داروں کی طرف نظر آپ کی تو پڑے گی ہی نہیں، آپ کی نظر تو ان پر پڑے گی جو مجھے یاد کرتے ہیں، اور تم نہیں چاہو گے میرے محبوب کی دنیا کی زندگی کے سنگار کو تم دیکھو۔ اب سنیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کی بات نہ ماننا جن کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے، بہت اہم بات ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ لوگ کون تھے؟ سرداران کفار کی ایک جماعت تھی، مالدار تھے، سردار تھے، سرداران کفار کی ایک جماعت۔ جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غریب، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں یا پیوند والے کپڑے ہیں، اور ایک دم غریب مفلوق الحال ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس۔ تو سرداران کفار نے کہا کہ ان غریبوں کو پہلے ہٹائیے، آپ ان غریبوں کو ہٹائیے، اس لیے کہ ہم ایسے غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ اگر یہ ہٹتے ہیں تو ہم اگر اسلام لائیں گے تو اور لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے اسلام لائیں گے، اس لیے پہلے ان غریبوں کو ہٹاؤ۔ بس میرے کریم کو یہ ادا، یہ حرکت ان کی پسند نہیں آئی، تو رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، چھوڑ دو ان سرداران کفار کو، بیٹھے نہ بیٹھے، ان کا مال ان کے پاس، ان کی ساری سرداری ان کے پاس، لیکن میرے محبوب اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو ان غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھنا، اور ان کی بات مت ماننا، یہ خواہش کے غلام ہے اور حد سے گزر چکے ہیں۔ پتا چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت غریبوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اسی لیے اس ولیمے کی دعوت کو حضور نے برا ولیمہ فرمایا جس ولیمے کی دعوت کے اندر غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ آدمی شادی کے کارڈ کے اوپر نام بھی لکھتا ہے تو دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے لکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی غریب پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا آدمی ہمارے یہاں شادی میں نہ آ جائے۔ حضور نے ایسی دعوت ولیمہ کو بری دعوت فرمایا۔ پتہ چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، غریبوں میں تلاش کرو۔ تو سرداران کفار نے یہ قید لگائی تھی غریبوں کو ہٹاؤ۔ تو ہم اسلام قبول کریں، قرآن نے منع فرمایا، حضور سے کہا کہ نہیں،
ان کی باتوں پہ، ان کا مال ان کے پاس، ان کا سنگار ان کے پاس، تم کبھی ان کی طرف جھکو گے ہی نہیں. یہ خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا دل میری یاد سے غفلت کا شکار ہو چکا ہے. ان کی بات نہ ماننا اور ان غریبوں سے اپنی نظر بھی نہ ہٹانا. اللہ اللہ، پتہ چلا غریبوں پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوتی ہے. اور وہ سرمایہ دار جو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتے، حلال کاموں میں حلال روزی کو خرچ کرتے ہیں، ذرا ان کے لیے بھی بشارت سن لیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی، اتنا مال جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا لٹایا اللہ کی راہ میں جس کی کوئی انتہا نہیں. حضور نے واحد حضرت عثمان غنی سے فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو. تو مالدار ہونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں، مال کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے. ورنہ کسی صحابی کو حضور نے مال کمانے سے نہیں روکا، بلکہ مدینے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تجارت ہی کا انتظام فرمایا، عقد مواقات کرا. تو خواہش کی پیروی سے بچو. یہ آدمی ایک بار اس کی خواہش، اب آپ دیکھیں نا، خواہش تو اللہ رحم فرمائے، ایسی ایسی خواہشیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو خواہش انسان کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے. کبھی کبھی بہت سارے خرافات، جیسے آج کل شادیوں میں، اور ابھی کل 31 نائٹ ہے، اللہ خیر فرمائے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے لوگ، کیا دیکھیں گے، کیا کریں گے. ابھی سے جو ہے وہ ہوٹلیں بک ہو چکی ہیں، ابھی سے پارٹیوں کی سیٹنگ ہو چکی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ارے انجوائے کرنے کی لائف ہے. انجوائے کس نے کہا انجوائے کرنے کی لائف ہے؟ خواہش کے اتنے غلام بن گئے آپ، اتنے خواہش کے پیروکار بن گئے. یہ دنیا انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اچھے عمل کرنے کے لیے، تاکہ آخرت میں یہ اچھے عمل ہمیں کام آ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت اور خواہش سے متعلق سماعت فرما لیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ جائے. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے ان کی مدد کی. تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے، اب سنیے گا، پوری توجہ رکھیے، پوری توجہ رکھیے، قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہو. یعنی ایسا حکم کوئی رسول تمہیں عطا کرے جس میں تمہارے نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو کیا تم تکبر کرتے ہو، یعنی گھمنڈ کرتے ہو. یعنی اب تمہاری نفس کی جو خواہش ہے وہ گناہ کرنے کی ہے، اور اللہ فرماتا یہ نہ کرو، رسول فرماتے یہ نہ کرو، تو تم خواہش کے غلام بن جاتے اور اکڑتے اور کہتے ہو ہمارا کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، تکبر کرتے ہو اللہ کے فرمان کے مقابلے. تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو. یعنی یہ وہ لوگ، یہودیوں کے حوالے سے یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے، یہاں تک کہ یہودیوں نے ایک دن کے اندر 42 انبیاء کرام کو قتل کیا ہے.
42 انبیاء، سب سے سخت دل قوم یہودی قوم، سب سے سخت دل قوم. اور جب ان کے سامنے رسول کوئی پیغام لے کر آتے تو ان کے اعتراضات اتنے بھدے ہوتے، اتنے بھدے ہوتے، کہتے ہم ان کی بات مانیں، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح چلتے ہیں، وہ کوئی مال بھی ان کے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں. کوئی مالدار ہوتا، ہم سے اچھا ہوتا، دولت مند ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے. اس طرح سے تکذیب کرتے. اور پھر یہی نہیں، انبیاء کو قتل کرتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے والے یہی لوگ، شہید کرنے کا پروگرام بنانے والے یہی لوگ. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا تھا کہ میرے محبوب واللہ یعصمک من الناس، اللہ عز و جل لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. تو جو چیز نفس کو، آج بھی آپ دیکھیں، برا نہ مانیے گا، دو طبقے ہیں معاشرے کے اندر. ایک دین کا علم رکھنے والا طبقہ اور ایک دنیا کا علم رکھنے والا طبقہ. دین کا علم رکھنے والا طبقہ بائک پر چلتا ہے، دنیا کا علم رکھنے والا طبقہ مرسیڈیز میں چلتا ہے یا کار میں چلتا ہے. لیکن جب یہ دونوں کہیں جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے لوگ گاڑی والے کو تو عزت دیتے ہیں، دین والے کو عزت نہیں. اس لیے کہ معیار بدل چکا، سوچ بدل چکی، فکر بدل چکی کہ جس کے پاس دولت ہو وہی عزت کے لائق ہے، باقی عزت کے لائق نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے تیرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ عزت والا ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں نا. اب بات تجھے میں بتا دوں کہ میرے نزدیک عزت والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا. سوچ بدل گئی. ہم نے مغرب کے صرف کپڑے نہیں اختیار کیے، مغرب کی سوچ بھی اختیار کر لی، مغرب کی فکر بھی اختیار کر لی. یہ ہماری بہت بڑی خرابی ہے. تو یہ ایک سبب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دین سے دوری کا سبب اور دین سے فاصلے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم خواہش کے غلام بن گئے، ہم خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، ہم خواہش کے آگے جھک رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، تو جو جس کا بندہ ہوتا ہے اس کی بات مانتا ہے. تو ہم خدا کو مالک تو مانتے ہیں، اللہ تو مانتے ہیں، لیکن اس کی بات نہیں مانتے. مانتے بات اپنے نفس کی ہیں. تو قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہش کی پیروی نہ کریں. اور نتیجہ آپ کو سنا دوں کہ جو خواہش کی پیروی نہیں کرتا اس کو اللہ کیا عطا کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. واضح قرآن نے بتا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ. تو یہ بہت کٹھن کام ہے، یہ بہت کٹھن کام ہے. نفس کو خواہش سے روکنے کے لیے آپ کو صحبت اچھی اختیار کرنی پڑے گی. نفس کو خواہش سے روکنے کے لیے آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی. نفس کو خواہش سے روکنے کے لیے آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. تو آج کا یہ درس ذہن میں رکھیں
کہ جب کبھی نفس آپ کو برائی کے لیے حکم دے تو آپ فوراً یہ سوچنا ہم نفس کے بندے نہیں خدا کے بندے ہیں، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک لینا۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت تھوڑا زیادہ ہی ہو چکا ہے، اور دوسرے سبب کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں، اس کو مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں۔ کئی اسباب میں سے چند اسباب کا ذکر کر دوں۔ ممکن ہے کہ آئندہ ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ میں دین پر عمل کرنے سے جو چیز روکتی ہے اس میں کی دوسری چیز کا ذکر آپ کے سامنے کروں انشاءاللہ العظیم، تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اس میں چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز تکبر، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مولانا میرے پاس پیسہ ہے میں جو چاہوں کر لوں، میرا کمایا ہوا مال ہے میں جو چاہوں کروں۔ تو تکبر انسان کو دین کی طرف عمل کرنے سے روکتا ہے۔ تیسری چیز ضد، انسان کے اندر ضد ہو، نہیں مانوں گا جو ہو کر لے، تو ضد بھی انسان کو روکتا ہے۔ چوتھی چیز اپنے باپ دادا کے ناجائز اور غلط طریقے جو رائج ہوتے ہیں، جیسے آج بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیے تو شادی کی تقریبات میں پتہ نہیں وہ نکاح کے وقت سپاری کوئی لاتا ہے، کوئی شکر لاتا ہے، کیا کیا چیزیں، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے یہاں سے نہیں کریں گے تو پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا۔ تو یہ سارے خرافات جو ہے نا، یہ چیز بھی انسان کو صحیح دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اگر باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف نہیں ہے آپ ضرور عمل کریں، لیکن اگر آپ باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف ہے تو دین کو پرائیورٹی دیں، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا وجود جب سے عمل میں آیا ہے، بہت سارے غلط رسومات کا خاتمہ ہوا۔ اس میں سے ایک رسم یہ بھی تھی، گھر گھر 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، اور یہ سب چلتا تھا۔ ہمارے زمانے سے ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، نہیں کریں گے تو یہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ الحمدللہ کوئی مرا نہیں، سب الحمدللہ زندہ ہیں، اور سب اپنے طریقے سے الحمدللہ چھوڑ کر اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت ساری غلط رسومات کا خاتمہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور سب سے اہم چیز جس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں گفتگو کروں گا، اسباب دنیا کی کثرت۔ جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہونا، پھر وہ جلدی سے دین پر آنے کے لیے سوچتا ہے، نہیں یار کیا کمی ہے، چھوڑو عیش موج کی زندگی ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے، میں پہلے ایک زمانے میں رات کو جو ہے میری عادت تھی، عشاء کی نماز کے بعد حضور رئیس المفسرین کی تفسیر جہاں بھی آج یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہیں پر میں بیٹھا کرتا تھا تفسیر کے اندر، اور تفسیر کے بعد نکلتا اور بھٹکنے والے نوجوانوں کو پکڑتا تھا، اور میری ایک عادت تھی، میں کہتا یار چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حلیے میں دیکھ کر تو مجھے کوئی کہے گا نہیں ہم پلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں۔ اگر میں کھڑے رہ کر کسی سے کہتا کوئی دین کی بات سنو تو فوراً کہتا مجھے پیشاب آئی ہے، گھر پہ کوئی انتظار کر رہا ہے، تو میں یہ فارمولہ اپناتا، چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو وہ کہتے نہیں پلاؤں گا۔ تو پھر چلتے ہوٹل میں ظاہر سی بات ہے چائے تیار تو نہیں ہوتی تھی نا، ویٹر کو بولنا پڑتا تھا ذرا چائے بولو۔ اب وہ چائے کا جتنی دیر بولتا تھا چائے آتی تھی اتنی دیر میں سمجھاتا تھا ان کو دین کی باتیں بتاتا تھا، گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ 31 نائٹ کا پروگرام بھی کیسے شروع ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ الحمدللہ تہذیب سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں 31 نائٹ میں دینی محفلوں کے پروگرام کا آغاز سنی دعوت اسلامی نے کیا۔ مجھے یاد ہے جوگیشوری والے یہاں پر ہوں گے، جوگیشوری میں ایک علاقے کے اندر آگ لگی تھی اور کئی مکانات جل گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں 25 سال پہلے کی کم و بیش کی یا 28 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو آگ لگی تھی، کئی مکانات جل گئے تھے، اور ہم نے لوگوں کی چیخیں سنی تھی، لوگوں کے حالات کے بارے میں ہم کو معلوم تھا۔ اور اتفاق سے اس کے دوسرے دن 31 نائٹ تھی، تو یہاں ہم دیکھتے تھے روزانہ کا معمول تھا، اسی محلے میں رہتے تھے، تو بائک پر لوگ
ٹائٹ ہو کر ایک دم ٹی شرٹ جینس یہ وہ پہن کر کے یہاں 11:30 بجتے تھے تو یہاں لائن لگتی تھی سب سج دھج کے جانے والوں کی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یار اپنے روکنے کا پروگرام کرتے ہیں. تو ہم منارہ مسجد کے پاس کھڑے ہو جاتے. جو نہیں کہا کہاں جاتے ہو؟ ارے یار آتے ہیں. تو مجھے لوگ شاکر بھائی کہتے ہیں شاکر بھائی آتے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو یہ تو بتاؤ یار. تو بولے یار جا رہے ہیں گیٹ پہ جا رہے ہیں 31 نائٹ ابھی 12 بجنے والے جلدی جانے دو جانے دو. تو کچھ لوگوں کو ہم روکتے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کو میں نے جب روکا تھا تو اس نے کیا جملہ کہا تھا. مجھ سے کہا تھا اس نے یار وہ جلیں یا مریں. میں نے اس وقت یہ بتایا تھا دیکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے اتنے مکانات جلے بیچارے وہ سب پریشان ہیں اور تم کو یہ سب ہری ہری سوجی ہے. تو مجھ سے انہوں نے کہا تھا گھر ان کے جلیں یار ہماری خواہش ہم کیوں روکیں گے جانے دو ہم کو تو جانے دو. تب مجھے ذہن میں آیا کہ اب اس کا توڑ کچھ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے بعد یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ 31 نائٹ کو کہیں نہ کہیں اجتماع رکھ دیتے تھے. تو اب یہ چلن ایسا چلا کہ اب الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی اب 31 نائٹ کو لوگ اجتماع رکھتے ہیں ذکر اللہ اور ذکر رسول کا سلسلہ شروع ہو. الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں اسباب دنیا کی کثرت. ایک شخص کف پریڈ میں رہتا تھا پتہ نہیں ابھی کہاں شاید امریکہ چلا گیا. رمضان المبارک میں دن میں کھڑک پر میں نے اس کو کھڑے رہ کر سگریٹ پیتے دیکھا. نام نہیں لوں گا. تو مجھے تھوڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رمضان کی بے حرمتی. ذرا سوچو تو صحیح روزہ تو رکھ لینا چاہیے. تو اس کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. مولانا معاذ اللہ کہہ کر میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو. میرے پاس تو بہت ہے. تو یاد رکھیں جب بہت زیادہ دنیا کی کثرت ہوتی ہے نا اسباب دنیا بہت زیادہ ہو جائے نا تو آدمی سوچتے کیا یہ نماز یہ وہ روزہ یہ وہ ساری چیزیں یہ سب یہ آدمی سوچتا ہے. تو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے جو چیز روکتی ہے اس میں اسباب دنیا کی کثرت بھی ہے. زندگی رہی اور انشاءاللہ یہ موضوع مجھے ضروری لگا تو میں انشاءاللہ اس پر اسباب دنیا کی کثرت کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں. آج کی نشست میں یہ سمجھنا ہے کہ کبھی بھی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کی کوشش مت کرنا. جہاں آپ نے یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کی یہ سیدھا آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا. پہلے خواہش چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ خواہش انسان کو کفر تک لے جا کر کے مار ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. میں آپ سے بہت ساری توقعات رکھتا ہوں وادی نور کے اجتماع کے بعد لیکن چونکہ آج میں کافی عرصے کے بعد پہنچا ہوں کافی دنوں کے بعد پہنچا ہوں تو آج میرے یہاں کافی رش تھا تو آنے میں تاخیر ہوئی لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی شاید تھوڑی سی تاخیر ہو جائے چونکہ ایک پروگرام حضور سید العلماء اشرف احسن العلماء علیہ رحمہ کا منارہ مسجد میں پروگرام میں حضرت کا عرس منایا جاتا ہے تو وہاں بھی میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں گا لیکن انشاءاللہ 11 بجے تک میں کوشش کروں گا یہاں آ کر اس موضوع پر چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. یا ہو سکتا ہے کوئی اور موضوع لیکن اب آپ پابندی سے آتے رہیں. آپ سے ہم اب وقت بھی دیں گے آپ وقت پکا وقت دیں گے نا انشاءاللہ اس لیے کہ مجھے آپ کو بہترین انسان بنانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بن جائیں نا کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں کہ یار مسلمان ہو تو ایسا ہو لیکن آپ نے وقت دینا ہے آنا ہے اور جس طریقے سے آپ سے ٹائم تربیت کے لیے مانگا جائے وہ ٹائم بھی آپ کو دینا ہے تاکہ ہم مل جل کر کے ایک اچھا اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر سکیں. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.